السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہمارے پاس ایک سوال آیا۔ سوال کچھ یوں ہے کہ کیا عورتوں کا بھی مردوں کی طرح کھڑا ہوتا ہے؟ عورتوں کی شرمگاہ میں بھی کیا تناؤ آتا ہے؟ اگر ہاں تو وہ کیسے؟ تو چلیے چلتے ہیں اس سوال کے جواب کی جانب کہ عورتوں کو مردوں کی طرح اریکشن کیسے آتا ہے، ان کی شرمگاہ میں کیا کھڑا ہوتا ہے اور کیسے تناؤ آتا ہے، کب آتا ہے اور اس کے پیچھے کیا لاجک ہے۔ جب مرد اور عورت خود کو سیکس کے لیے تیار کرتے ہیں، جب ان کی باڈی سیکس کے لیے تیار ہوتی ہے تو دونوں کے جسموں میں کچھ چینجز آتے ہیں، لیکن مرد اور عورت دونوں کے سمٹم الگ الگ ہوتے ہیں۔ مردوں کے پارٹس میں وہ چینجز واضح طور پر محسوس ہوتی ہیں کیونکہ مردوں کا عضو خاص کھڑا ہو جاتا ہے۔ نفس میں تناؤ صاف ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ پہلے سے بڑا اور سخت ہو جاتا ہے، جو کہ انٹرسیکشن کے لیے نہایت ضروری ہے۔ یہ تو ہو گیا مردوں کا اریکشن پروسیس۔ اب بات آ گئی کہ عورتوں کا اریکشن پروسیس کیا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلی حیران کن بات یہ ہوگی کہ جیسے مردوں کے کیسز میں اریکشن پروسیس ہوتا ہے، اگر وہ 100% ہوگا تو آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ عورتوں کے کیسز میں یہ اریکشن 200% ہوتا ہے، یعنی مردوں سے ڈبل، مردوں سے دگنا۔ یہ اتنی بڑی سچائی ہے جس سے اکثر و بیشتر لوگ انجان ہیں۔ ان کے لیے عورت کی شرمگاہ مزہ لینے کا سوراخ ہے جس میں نفس ڈالو اور اپنا کام نکالو۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ مرد اریکشن کے بغیر سیکس پرفارم کر ہی نہیں پاتا، جبکہ عورت کا تناؤ مختلف ہونے کی وجہ سے اگر اسے اریکشن نہیں بھی ہے تو بھی مرد سیکس پرفارم کر سکتا ہے، کیونکہ بنا اریکشن کے بھی سوراخ موجود ہے اور مرد اس میں انٹرسیکشن کر سکتا ہے، جبکہ مرد کے عضو میں اگر تناؤ نہیں تو وہ بالکل بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو سیدھی سی بات ہے، مرد کے نفس کا تناؤ نظر آتا ہے کیونکہ وہ ایکسٹرنل باڈی پارٹ میں ہوتا ہے، جبکہ عورت کا اریکشن نظر نہیں آتا کیونکہ عورت کا اراؤزل انٹرنلی ہوتا ہے، اس کے پرائیویٹ پارٹ کے اندر۔ آپ کلٹ کو تو جانتے ہی ہیں، میں پہلے بھی کافی بار اپنی ویڈیو میں کلٹ کے بارے میں بتا چکی ہوں۔ کلٹ دیکھنے میں ایک مٹر کے دانے جیسا ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا۔ اگر اس کی لمبائی کے بارے میں بات کریں تو وہ جتنا نظر آتا ہے اس سے 100% گنا اندر ہوتا ہے، یعنی کہ اندر کی جانب ہوتا ہے۔ کلٹ مرد کے نفس کی طرح ہی ہوتا ہے لیکن اندر کی طرف ہوتا ہے اور اس سے جڑی بہت سی نروز ہوتی ہیں جو عورت کی پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، یعنی یہ جتنی سینسیٹیو اور مزہ دینے والی نروز ہیں وہ پوری شرمگاہ میں پھیلی ہوتی ہیں، جس سے عورتیں مزہ حاصل کرتی ہیں۔ 20% مزہ عورت کو پوری شرمگاہ کے اسٹیمولیٹ ہونے سے ملتا ہے اور 80% صرف اور صرف کلٹ سے ڈائریکٹلی ملتا ہے۔ جب عورت گرم ہوتی ہے، سیکس کے لیے تیار ہوتی ہے، بلڈ سرکولیشن کلٹ اسٹیمولیٹ کرتا ہے۔ کلٹ جو کہ 3 انچ جگہ میں بالکل ڈھیلی حالت میں ہوتی ہے، وہ 7 سے 8 انچ تک پھیل جاتی ہے اور یوٹرس کو دھکیل کر پیچھے لے جاتی ہے۔ اس میں زیادہ جگہ بن جاتی ہے جس سے وہ 7 سے 8 انچ تک نفس برداشت کر پاتی ہے۔ عام طور پر شرمگاہ کی رگیں اور پورا نرو سسٹم بالکل ڈھیلا ہو جاتا ہے، لیکن جب عورت گرم ہو جاتی ہے تو اس کی شرمگاہ میں بھرپور تناؤ آ جاتا ہے، جس سے نفس جب رگڑ کھاتا ہے تو عورت بے پناہ مزہ محسوس کرتی ہے۔ عورت کی شرمگاہ کا سوراخ بھی ٹائٹ ہو جاتا ہے کیونکہ جیسے جیسے مرد اسٹروک لگاتا ہے تو اس کے نفس کا اوپر والا حصہ بار بار عورت کے کلٹ سے ٹکرا رہا ہوتا ہے اور اس طرح عورت کی شرمگاہ تناؤ میں آتی جاتی ہے، اور تناؤ بے حد ہونے پر ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب وہ پانی چھوڑ دیتی ہے، جس کو عام زبان میں فارغ ہونا کہتے ہیں۔ ویسے فارغ ہونا لفظ مردوں کے لیے ہی مناسب ہے، کیونکہ جب مرد اپنی منی خارج کر دیتا ہے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے، کیونکہ اب اس میں کچھ دیر کے لیے سیکس پرفارم کرنے کی سکت نہیں رہتی اور نفس تناؤ چھوڑ دیتا ہے، ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ جبکہ عورت فارغ نہیں ہوتی، وہ پلیجر تک پہنچتی ہے، پھر آرگیزم تک۔ آرگیزم ایک بار نہیں کئی بار ہو سکتا ہے، یہاں تک کہ جب وہ حد سے زیادہ مزہ لیتی ہے تو اس سے پانی کا فوارہ شرمگاہ سے پریشر کے ساتھ نکلتا ہے اور عورت مزے کے نشے میں پاگل ہو جاتی ہے۔
یہ بات سمجھنے والی کہ جب تک عورت گرم نہیں ہو جاتی اس کی شرمگاہ میں تناؤ نہیں ہوگا اور وہ بالکل مزہ نہیں لے گی، اور اس کی شرمگاہ میں جو لیکوڈ ہوتا ہے جس سے نفس بآسانی سیکس پرفارم کر پاتا ہے وہ نہیں ہوگا۔ اس طرح سیکس مشکل، بدمزہ اور تکلیف دہ ہو جاتا ہے۔ عورت کی کلیٹ ہی ہے جو ملکہ کا رول ادا کرتی ہے۔ عورت کو مزہ صرف اور صرف کلیٹ کے پھیلائے ہوئے جال سے ہی ملتا ہے۔ جب تک کلیٹ اسٹیمولیٹ نہیں ہوگی، عورت کا جسم سیکس کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کو بات اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ عورت کی شرمگاہ میں کیا کھڑا ہوتا ہے اور کیسے کھڑا ہوتا ہے۔ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے۔